بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت ساتویں عثمانی سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے ساتویں حکمران تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمد فاتح کی زندگی کے ان احوال کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نہیں جان پائے۔ اگر بات کی جائے فتح قسطنطنیہ کی، یہ وہ معرکہ تھا جو کہ سب سے اہم معرکہ اس کی زندگی کا گنا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی، یہ بازنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اس لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی دین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو۔ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ سے اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بازنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ لہٰذا قسطنطنیہ کی پڑوسی امارات غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے تنگنائے شاخ زنی سے جدا کرتی تھی، اسے معاہدہ صلح کیا گیا۔ اسی طرح ہنگری اور بلغاریہ کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھیں، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے دفاع میں شریک ہو گئیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمان توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگیں۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سر فہرست ہے۔ بازنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ بازنطینی سپاہیوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور اس کے شہریوں کو اس گرداب بلا سے نکالے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں ادا نہ کرنی پڑے۔ اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے عوض مال و دولت، عطیات اور کئی دوسری طرح سے پیشکش کی، لیکن سلطان فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے
تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دے۔ سلطان نے وعدہ کیا اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی کلیسا سے تعارض نہیں کریں گے۔ سلطان محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خونریزی نہ ہو، اس لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلی کی کوشش کی۔ بادشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خونریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اس کے اہل خانہ، ایوان، انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے۔ شہر میں کسی قسم کی خونریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگوں کو اختیار دیا جائے گا، چاہیں تو اسی شہر میں رہیں، چاہیں تو نکل جائیں۔ جب یہ خط بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو جواباً خط میں لکھا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا ہے، میں سلطان کو بخوشی جزیہ دوں گا۔ رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے پایا تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ خط جب سلطان محمد فاتح کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اچھا، بہت جلد قسطنطنیہ کا تخت میری ملکیت ہوگا، یہ شہر میرا مدفن بن جائے گا۔ عثمانیوں نے شہر پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھے، بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باپ ایڈریا نوبل کے بھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کی شمالی بھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سے بائی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اس جگر سوزی سے برسرے بیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہو گیا، اور بالآخر یہ نصرانی بادشاہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قسطنطین کی موت کا سنتی ہی جہاں عثمانی سپہ کی جوش و جذبہ میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والی نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے، اور اسی طرح مسلمان قسطنطنیہ کے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمنوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہونے کی لذت کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے، پوری ملت اسلامیہ کو شکر کرنا چاہیے۔ شہر کی زیادہ تر آبادی کلیساؤں کی طرف بھاگ گئی۔ 857 ہجری بمطابق 1453 کا سورج ابھی سر سے ڈلا نہیں تھا کہ سلطان محمد فاتح شہر کے وسط میں اپنی فوج اور قائدین کے ساتھ پھر رہا تھا، اور ان کی زبان پر بار بار یہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، ماشاء اللہ۔ سلطان اپنی فوج اور قائدین کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہیں قسطنطنیہ کے فاتح ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور اس شہر کے فاتحین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ بہترین فوج ہوگی۔ سلطان نے اپنی سپہ کو اس شرف اور فتح کی مبارکباد دی اور انہیں قتل و غارت سے روک دیا۔ حکم دیا کہ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان پر احسان کرنا۔ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا، حمد و ثنا کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا۔